اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد رفیق صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں 400 سے زائد اسٹوڈنٹس یہاں پر لاہور سے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز, ڈفرینٹ کالجز سے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اگر ان کی پالیسیز اتنی مختلف ہیں اور کیا واقعی ان کے اختلافات اتنے ہی ڈیپ ہیں, کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی سونامی ہے اور آئے گا اور آ کے چھا گیا ہے, یا پھر نون لیگ اپنی پالیسیز کے ساتھ ایڈریس کرے گی ان ایشوز کو اور آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا ساتھ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کہ نوکریاں چاہیے اور لیپ ٹاپس نہیں, اگر آپ اس کا چھوٹا سا جواب دیں تو ویل موو آن. لیپ ٹاپ پہ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں تو اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں اور بالکل میں سوچ سمجھ کے اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اس سال بھی انشاءاللہ لیپ ٹاپ تقسیم ہوں گے اور وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوں گے. میں کسی کو لیپ ٹاپ نہیں دلوا سکتا اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے میں کسی کو دلواؤں. وہ میرٹ پہ ملیں گے, اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہے گا, یہ پارٹ آف پالیٹکس ہے, کرٹیسزم کرنا رائٹ ہے, مگر لیپ ٹاپ اسٹوڈنٹس کو ملیں گے. انڈیا میں بھی یہ ماڈل چلا ہے اور آپ دیکھیں گے اور لوگ بھی اس کو فالو کریں گے. ایک بات, جاب اپرچونٹیز والی بات جو ہے وہ بڑی اس لیے جینون ہے کہ آپ لڑکوں کے ہاتھوں میں ڈگریز ہیں لیکن جاب نہیں ہے, اور جب ایک پڑھا لکھا لڑکا 15-16 سال 17 سال پڑھ کے 14 سال اور اپنے ماں باپ کا وہ جو ایک حلال کا کمایا ہوا رزق ہے وہ لگاتا ہے, اس کے بعد جاب نہیں ملتی, اس کو منتیں سفارشیں کرنا پڑتی ہیں, تو اس کو بڑی اذیت ہوتی ہے اور وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے. یہ جو جاب پاکستان میں کریٹ کرنے کا کام ہے یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ اس کو الگ کر کے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پہ غربت کے خلاف جو ہماری جنگ ہے بطور قوم کے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی ریاست میں اتنا دمخم ہے, یا شاید اگلے چند برسوں میں بھی ہوگا کہ وہ سرکاری ملازمتیں جو ہیں وہ تمام بے روزگار نوجوانوں کو دیں. اس لیے ہمیں اپنی جو ہمارا جو ایک معاشی بدنظمی ہے اس کو قابو پانا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہمیں اپنے بے روزگار نوجوانوں کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی. جہاں تک ٹیکسیز کی بات ہے یہ کوئی طنز والی بات نہیں ہے اور اس کو طنز کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر 20,000 خاندانوں کو, بھلے یہ پینٹ ہے, میں خود کہتا ہوں یہ پینٹ ہے, 20,000 خاندانوں میں اگر میرٹ پہ یلو کیپ گیا ہے, سیاسی بندر بانٹنی ہوئی, تو اس کا تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن ابھی بہت بڑا کام ہونا باقی ہے. دیکھیے اس کے لیے کوئی یہ کہے کہ آپ کر نہیں سکے ہم کر گزریں گے. اللہ کا چراغ یہاں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بتانے کی کوشش نہ کی جائے کہ میری جیب میں اللہ کا چراغ ہے, میں رگڑوں گا. میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کی شفقت صاحب. اللہ کا چراغ رگڑوں گا اور صبح دن چڑھ جائے گا. اب اگلا الیکشن قریب ہے, ہم اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو بجائے ہماری باتیں صرف سننے کے, سیاسی جماعتوں کا مینیفیسٹو پڑھنے کے بعد اپنے دماغ کو اپلائی کرنا چاہیے. کیا ڈویبل ہے, کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا خواب ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں سعد صاحب کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ مشکل کام ہے, نوکریاں کریٹ کرنا مشکل کام ہے, لیکن جس طریقے سے آپ مینج کرتے ہیں اپنی معیشت کو, اس سے فرق پڑتا ہے کہ نوکریاں بڑھیں گی یا کم ہوں گی. اب یہ اگر آپ پاکستان کے اعداد و شمار دیکھیے کہ پاکستان کی اینول گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5.60 سے گر کے پچھلے 4 سالوں میں 3.4 رہ گئی. لیکن عجیب بات ہے کہ پنجاب جو کہ عام تاثر میں پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہے, اس میں جو گروتھ ریٹ تھی وہ پاکستان کی 3.4 اور پنجاب کی 2.5, یعنی کہ تقریباً 1% پنجاب کی گروتھ جو ہے معیشت کی وہ پاکستان سے 1% کم ہوئی ہے. جب کم ہوگی تو نوکریاں جو ہیں وہ اور بھی مزید کم ہوں گی, کیونکہ معیشت آگے بڑھے گی تو نوکریاں ملیں گی. اور دوسری بات, ہمارا بہت بڑا امپلائمنٹ کا جو ایک سیکٹر ہے وہ زراعت ہے, ایگریکلچر. اس میں بھی ایک بڑی عجیب چیز ہوئی کہ سارے پاکستان کا ایگریکلچر جو ہے وہ 3% بڑھا پچھلے 4.5 سالوں میں. بہت اچھا. پنجاب کا جو ایگریکلچر ہے وہ 1% بڑھا ہے, یعنی کہ پاکستان کا ایگریکلچر 3% بڑھا اور پنجاب کا ایگریکلچر 1% بڑھا. اب میرا بھائی یہ ضرور کہے گا کہ جی اسٹیٹسٹکس, یہ تو لوگوں نے, مقصد یہ ہے کہ چھوٹا سوال میں ذرا اپنی بات ختم کر لوں. میرے اپنی بات یہ ہے کہ یہ مثالیں دینی کہ جی ہم نے ٹیکسیاں دے دیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ٹیکسیوں میں پیسے ضائع ہوئے. 90s کے اندر اتنی بری اسکیم تھی ٹیکسیز, لوگوں نے ٹیکسیوں کے رنگ کر کے ان کو پرائیویٹ کاریں بنا لی, کچھ کدھر چلی گئیں, کوئی افغانستان چلے گئیں, کوئی کہاں چلی گئی. معاف کیجئے گا, یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے. کوئی 80 کروڑ روپیہ تو انہوں نے اشتہاروں پہ خرچ کر دیا ہے.
اپنے. تو اس طریقے سے گروتھ نہیں آتی, اس طریقے سے نوکریاں نہیں ملتی. یہ یلو کیپ بانٹنے سے, یہ اس قسم کی چیزیں کرنے سے سیاسی طور پہ ضرور ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے, نکلتا کچھ نہیں ہے اس میں سے. میں اس اعداد و شمار کے ساتھ ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں, اور اگر کوئی آنےسٹی باقی ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے کام ٹھیک بھی کیا یا سارے غلط کیے ہیں, وہ آپ بتا دیں. چلیں کوئی کام ٹھیک بھی کیا ویسے, کوئی ایک کام ٹھیک کیا کہ سارے غلط کیے؟ کہیں گے سارے غلط کیے, ایک کام ٹھیک بتا دیں. شوکت صاحب کوئی کام ٹھیک بھی کیا؟ میں ان کا ایک منٹ شوکت بھائی, میں ان کا اچھا کام بتاؤں گا. اچھا بتائیں گے؟ بتاؤں گا. میں پیپلز پارٹی سے اختلاف کے باوجود ان کا اچھا کام بھی بتاؤں گا, بشرطے کہ یہ دل بڑا کر کے کوئی ایک اچھا کام ہمارا گنوا لیں. چلیں جی, پہلے آپ. ایک تو نون لیگ نے اچھا کام کیا ہے, خواجہ اسعد رفیق کو اپنا اعلیٰ درجے کا لیڈر بنایا, یہ بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے سال ڈینگی کی مہم کو بڑی اچھی طریقے سے کیا. شکریہ. لیکن مجبوری طور پہ تعریف کر لوں, لیکن اچھا آپ بھی تعریف کر دیں, مجھے کرنے. اچھا دیکھیے, ان کی جماعت نے جب کوئٹہ میں جلسہ کیا بطور پاکستانی کے, مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ ایک فیڈرل پارٹی جب پاکستان کے پرچم کو جا کے بلوچستان میں بلند کرے گی تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور وہ ہمیں اچھا بھی لگنا چاہیے. تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں. وزیرستان بھی جا رہے ہیں. وزیرستان والے پہ میری ریزرویشن ہے کہ آپ کے مجھے نیت یا جذبے پہ کبھی شک نہیں ہے, لیکن اس کی مینجمنٹ پہ, کیونکہ آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا کہ آپ کو وہاں تک جانے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ وہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو صرف گفتگو نہیں کرتے بلکہ بندوق کی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ بڑا سیریس ایشو ہے, پر ہم نے امن کا پیغام لے کے جانا ہے. چلے اچھی بات ہے, جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں. جب ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا تو ہمیں بہت لوگوں نے کہا کہ یہ جلسہ اب نہ کریں کیونکہ یہاں پہ دہشت گردی کا بہت بڑا چانس ہے. لیکن ہم نے کوئٹہ میں جا کے جلسہ کیا. اب بھی لوگ ہمیں بہت ڈرا رہے ہیں کہ وزیرستان نہ جائیے, لیکن امن کا پیغام لے کے جانا ضروری ہے, پاکستان کے ہر کونے میں لے جانا ضروری ہے. اور اس کے باوجود آپ جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی, سوال. مائی نیم از منزہ طفیل. مائی کوشچن از کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نئی سوچ لے کے آئیں گے. آپ پیچھے جو سیاسی جو ہو گیا وہ چھوڑ دیں, آگے پازیٹیوٹی دیکھیں. لیکن آپ کی پارٹی میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو نیا ہو. جو کوئی پیچھے دوسری اپنی پارٹی چھوڑتا ہے وہ آپ کی پارٹی میں آتا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی, چلو کچھ نہیں ہے تو پی آئی ٹی ہے تو اس میں چلتے ہیں سارے, ایک ہی بات ہو گئی. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں تقریباً لگ بھگ 900, 950, 1000 سیٹ پہ الیکشن ہونا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 60 سے 70% ٹکٹ ہولڈر جو ہوں گے وہ نئے لوگ ہوں گے, اور جو پرانے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ پاکستان کے بہترین لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں. اور جب ہم اپنا ٹکٹ کا جب ہم اپنا بیوی میری بات تو سن لیں نا. اور ابھی ہم پارٹی میں الیکشن کرانے لگے ہیں, جو ہم پارٹی میں الیکشن کرا رہے ہیں ایسا الیکشن پاکستان کی. مجھے گنوائیں تو صحیح, جب صاحب کتنے ہیں جی وہ نئے چہرے ذرا گنوائیں اگر 2-4. اسد عمر صاحب, اور ہمارے پاس اسد عمر صاحب آئے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب جو بہترین سیاستدان نئے چہرے, نئے چہرے, مجھ سے پرانا ماڈل ہے وہ. نہیں نئے چہرے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئے ہیں جن کو آپ نہیں جانتی ہوں گی. نئے چہرے آپ نے کہا نا, نئے چہروں کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ نہیں جانتی ہوں گی. اسد عمر صاحب اینگرو کے ہیڈ تھے, اس لیے آپ ان کو جانتی ہیں. لیکن میں اس لیے جانتی ہوں کہ وہ نئے چہرے ہیں, وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں رہے. بے شمار چہرے یہاں پر بہت سارے چہرے بیٹھے ہیں جو نئے لوگ ہیں جو مگر آپ ٹکٹ کس کو دیں گے؟ ٹکٹ کون سے نئے آدمی کو دیں گے؟ جی ٹکٹ دیکھیں, ٹکٹ دینے کا ہم نے ایسے ٹکٹ نہیں بانٹنے جس طرح باقی پارٹیوں میں ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں کہ جو لیڈر کہے گا وہ. ہم اس کے اوپر پورا ایک الیکشن کروا رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا سیریس پارٹی الیکشن آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا جو ہم سپٹمبر اکتوبر میں کرا رہے ہیں. اور وہ اس میں ہر پارٹی کا جو ممبر ہے وہ اس میں ووٹ دے گا. اس کے بعد جو تنظیمیں آئیں گی وہ ٹکٹوں کی سفارشات کریں گی, جو ڈسٹرکٹ تنظیم ہے وہ سفارشات کرے گی, اور اس کے بعد پارلیمانی بورڈ جو بنے گا وہ ڈسٹرکٹ کی تنظیم کی سفارش کے مطابق جو ہے وہ ٹکٹ دے گا. یہ سب ابھی ہوا نہیں ہے اور سونامی آ گیا. ابھی تو الیکشن ہوگا تو پھر سونامی آئے گی نا. تو یہ ساری, اور اس میں ہم نے ایک اسکروٹنی بورڈ بنایا ہے
کہ اگر میں ٹکٹ کا امیدوار ہوں اور آپ کو اعتراض ہے کہ میں نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ درخواست دے سکتے ہیں میرے خلاف، اور ایک اسکروٹنی بورڈ ہے جسٹس وجیہ الدین جس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ شفقت صاحب ایک سوال ہے میرا، یہ آپ کی اسکروٹنی بورڈ اگر بن گئی ہے تو یہ سردار آصف احمد علی اور اعظم سواتی والا معاملہ نہیں دیکھ سکتی؟ یہ جو اس کا آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ جو دو صاحبان ہیں ان کا کوئی اگر آپس میں یہ چپکلش ہے تو وہ شاید پارٹی میں آنے سے پہلے سے ہے۔ ہم لوگ اپنے پارٹی ممبرز کے ذاتی معاملات میں ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم دخل نہ دیں، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک نئی روایت بنانا چاہتے ہیں ملک کے اندر، اور نئی روایت کیا ہے؟ وہ نئی روایت یہ ہے کہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہے یا پارٹی کے جو نمائندے ہوں گے الیکشن میں اس کی سلیکشن صرف ایک فرد کی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی موروثی پارٹی یا یہ ڈکٹیٹرشپ والی پارٹی نہیں ہے جس میں ایک شخص جو ہے بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ کس کو ٹکٹ ملے گا۔ اس میں پوری آرگنائزیشن کرے گی اور پورا بورڈ جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا۔ میں سمپلی یہ بتانا چاہتا ہوں شفقت صاحب کو، پتہ انہیں خود بھی ہے ویسے کہ ہر پارٹی کا پروونشل اور سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ ہوتا ہے اور تمام جماعتیں ڈسٹرکٹ سے اپنے امیدوار کو پک کرتی ہیں۔ میں خود اپنی پارٹی کے پروونشل پارلیمنٹری بورڈ کا ممبر بھی رہا، سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ کا بھی برسوں سے ممبر ہوں، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں صرف پارٹی لیڈر، یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ پارٹی لیڈر فیصلہ کرے گا فلاں کو ٹکٹ دے دو۔ دیکھیے یہ ایک منٹ سنا مجھے ایک بات کرنے دیں، یہ ہم پاکستانیوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آج بھی جو اکثر کانسٹیچوئنسیز ہیں پاکستان کی، جو انتخابی حلقے ہیں جہاں سے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، وہاں ایک خاص طرح کی پولیٹیکل کیمسٹری ہے، اور پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں بشمول ان کے اس کیمسٹری کے ارد گرد تھوڑی بہت تبدیلی تو کر سکتی ہیں۔ یہ جو رورل کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں 2 یا 3 بڑے گھر ہیں، میں دیکھوں گا کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے وہاں پہ جو ایک سمپل کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر کو ٹکٹ دے گی، اس کی تو ضمانت ضبط ہو جاتی ہے۔ یہ تلخ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے اربن سینٹرز میں سیاست کرنا آسان ہے، لیکن اربن سیٹیں کم ہیں اور پاکستان میں حکومتیں بنانے کا فیصلہ رورل کانسٹیچوئنسیز کرتی ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ نہیں ایک منٹ سر، ایک سیکنڈ، نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی پارٹی میں پروونشل بورڈ ہے، سینٹرل بورڈ ہے، ڈسٹرکٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی خواجہ صاحب کہ اگلے الیکشن میں نواز شریف صاحب کے 14 رشتہ دار جو ہیں ان کو ایم این اے ایم پی اے نہ بنائے، خدا کا واسطہ۔ بڑی مزے کی بات ہے، ایک سیکنڈ بڑی مزے کی بات ہے، شفقت صاحب نے ایک صحیح سمت میں نشاندہی کیا کہ بھئی رشتہ داروں کی پارٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ اصول ہے کوئی ہو۔ اچھا ہماری پارٹی تو پرانی پارٹی ہے ان کی نظر میں، ان کی ابھی ان میکنگ ہے، ماشاءاللہ 5 نیازی تو میں گنوا دیتا ہوں جو مرکزی سطح پہ انوالوڈ ہیں، ابھی برتھ ہو رہی ہے پولیٹیکل، اس لیے جانے دیں، آگے چلیں۔ قاعدہ کا نمبر 3 اگر ہماری سرزمین پر مارا جاتا ہے تو وہ کیا ہمارے منہ پہ تماچا نہیں مارتا؟ ہماری سوورینٹی کو تماچا نہیں مارتا سر؟ پہلے آپ مجھ سے بات کریں گے، ڈونٹ ڈو دس، انف۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دھواں دھار مقابلہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان۔ واپس چلیں گے اسی مقابلے کی طرف، ہمارے ساتھ آف کورس یہاں پر آڈینس بھی موجود ہے۔ کوئک کوسچن جی سر، میرا نام حسیب الحسن ہے اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ پاکستان کا سب سے ایک میجر ایشو دہشت گردی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ایکسٹرنل فورسز کی پاکستان میں مداخلت ہے۔ آپ پاکستان کی دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بیان بھی دیتے ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ اور بھی بولتے ہیں، لیکن کوئی ایسا سٹیپ کیوں نہیں اٹھاتے جو قابل عمل ہو؟ اور امریکہ کے بارے میں آپ کا جو ایک پارٹی ڈیسیجن ہے وہ میں جاننا چاہوں گا۔ تھینک یو۔ ایکسٹریمزم پر میرا سوال یہی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس طرح انہوں نے کہا امن کا پیغام لے کے وزیرستان تک تو جائیں گے، لیکن گلے کاٹنے والوں کا بھی حساب ہونا پڑے گا، ان کو بھی جاننا پڑے گا، چاہے ہمارے فوجی شہید کیے جائیں، نہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر آج ہونا پڑے گا۔ بیرونی مداخلت ہے، را کا ہاتھ ہے، سی آئی اے کا ہاتھ ہے، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ڈرونز کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ اور آپ کیا کریں گے اب جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور جو اب آپ کے گلے کاٹنے کے اوپر ہیں، آپ ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ہونی چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پرماننٹ بیسس پر۔ ایک بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جڑوں کو جاننا ضروری ہے۔
اس میں جہالت شامل ہے، اس میں ملاازم شامل ہے، اس میں وار لارڈز کی بعض جنگی قبائلی روایات بھی شامل ہیں، ان میں وہ علاقہ غیر بھی شامل ہیں جنہیں ہم نے اپنی جہالت کی بنیاد پر ان کو کبھی ریگولرائز نہیں کیا اور سیٹلڈ ایریا میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس میں پاکستانی فوج کے ان بعض جرنیلوں اور افسروں کا دخل ہے جو افغانستان تک فتح کرنا چاہتے تھے، جو پاکستان کو درائے آمو تک لے جانا چاہتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہو، ایک سنجیدہ پالیسی مرتب کی جائے، اس کا بھی تعین کیا جائے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کس کی ذمہ داری ہے، کیا محض افواج کی، کیا محض وزارت داخلہ کی، کیا محض سیکرٹ ایجنسیز کی، یا ہمیں ایک نظام کو وضع کرنا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک نظام وضع کرنا ہوگا پاکستان میں، اس کے لیے قومی سلامتی کا باقاعدہ ایک ادارہ قائم کرنا پڑے گا جو نیشنل سیکیورٹی کو دیکھے گا، اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے، اس میں وزارت داخلہ کو بھی، اور اس میں اور بھی ادارے حکومت کے آنے چاہیے، کچھ پولیٹیشین بھی ہونے چاہیے، ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے، تاکہ وہ انالائز کریں اور انالائز کر کے ایک پالیسی کی امپلیمنٹیشن کریں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ کو ان لوگوں سے جو گلے کاٹ رہے ہیں ان سے عہدہ برا ہونا ہے تو آپ کو دو ٹوک انداز میں کہنا پڑے گا کہ افغانستان کو امریکیوں کو خالی کرنا پڑے گا، وہ جار فوج ہے، انہوں نے افغانستان پر بزور بازو بزور اسلحہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ رہ گئے وہ گروپس، آخری بات، جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو دو تین جہتیں ہیں جن میں آپ کو ان سے عہدہ برا ہونا ہے۔ جو نہیں مانتا اس کا تو ریاست کی رٹ وہاں پہ قائم کرنی چاہیے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ری انگیجمنٹ کی پالیسی، جو لوگ ناراض ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں، ان کو کیسے ان کی برین واشنگ کر کے ان پہ کام کر کے، چاہے وہ برائٹ علماء کے ذریعے لے کے آئیں آپ ان کو واپس، انہیں مین سٹریم میں لانا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ان میں کہ پاکستان میں ان کے برانڈ کا اسلام ہونا چاہیے تو وہ جلسہ کریں، جلوس کریں، انتخابات میں حصہ لیں، وہ جمہوری نظام کے خلاف ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں اس میں ماڈیفیکیشن ہونی چاہیے، بندوق رکھ کے بات کریں۔ انہوں نے اپنی نیشنل اسمبلی کی پوری تقریر یہاں پہ کر دی ہے، نہیں ابھی آدھی کی ہے۔ اچھا آدھی کی۔ بہرحال دیکھیں سرا، ہمیں دو قسم کی دہشت گردی کے ہم شکار ہیں اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے۔ ایک ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی، اور یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی جو ہے اس میں پچھلے سال ڈیڑھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس میں جو گروپس انوالوڈ ہیں وہ پہلے بھی تھے، لیکن اب ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، کاروائیاں ہیں، وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو آپ کے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ دو جگہ ہیں، بلوچستان اور گلگت بلتستان، وہاں تک پہنچ گئی اور شیعہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کون ہے اس کے پیچھے، آج آپ یہ کہیں گے، نام لیں گے آپ، ہم جانتے ہیں لیکن یہ نام آپ کو لینا پڑے گا۔ مجھے بھی یہ نام جس طرح میں نے نام لیا آپ بھی، آپ مجھے بھی اسی تحمل سے سنیں جس طرح آپ نے خواجہ صاحب کو سنا، بیچ میں نام تو لینا۔ ٹھیک، میں گزارش یہ کر رہا ہوں جی کہ لشکر جھنگوی اگر کلیم کرتی ہے کہ وہ سیکٹرین ٹیررزم میں انوالوڈ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انوالوڈ ہے اس میں، تو اس کے لیے اسٹیٹ کوئی ایجنسیز جو ہیں ان کو باقی سارے کام چھوڑ کے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ شفقت صاحب، یہ ہماری جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے؟ یہ ہماری جنگ بن گئی ہے، لیکن یہ جب شروع ہوئی تھی یہ بنا دی گئی ہے ہماری جنگ۔ ابھی ایٹ دا مومنٹ ایز وی اسپیک، جی بالکل ہماری جنگ بھی ہے، لیکن یہ بنا دی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم امریکہ کے ساتھ یہ جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس جنگ میں اگر اس سے نکلیں گے، اور جس طرح ہم وزیرستان جا کے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے ایک راستہ کھول رہے ہیں اور رسک لے رہے ہیں۔ وزیرستان جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم رسک لے رہے ہیں تاکہ جا کے بات کریں اور وہاں پہ ہم ٹرائبز کو موبلائز کریں تاکہ یہ جو خالص دہشت گرد ہیں ان کو آئسولیٹ کر کے بعد میں ان سے ڈیل کیا جائے۔ شفقت صاحب، وہ آپ سے کیوں بات کریں گے؟ بات آلریڈی کر رہے ہیں۔ نہیں، پر کیوں کریں گے؟ آپ پہ کیوں ٹرسٹ کریں گے؟ اس لیے کہ وہ عمران خان جن نے جو کنسسٹنٹ سٹینڈ لیا ہے پچھلے 8 سال سے 10 سال سے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ نے ہمارے پہ یہ جنگ مسلط کی ہے، اس کی وجہ سے اور یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف جو عمران خان کا سٹینڈ ہے،
उसकी वजह से अभी भी ट्राइबल लोग जो हैं वो आके कुछ अमायदीन से बात करने का मतलब, कुछ अमायदीन जो वहां वजीरिस्तान से आते हैं उनसे बात करने का मतलब या उनसे कोई डायलॉग होने का मतलब आप समझते हैं यू आर गेटिंग टू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर डीलिंग विद द ट्रबल मेकर्स? और अगर 8 साल से इमरान खान साहब यही कह रहे हैं तो क्या आप स्वात ऑपरेशन को कहते हैं कि गलत हुआ? पहली बात यह है हाँ। कि अगर आप सारे ट्राइबल एरिया की पॉपुलेशन को देखें और उसमें से आप देखें कि ये जो अलकायदा और ये फॉरेनर्स और ये लोग जो है वो कितनी तादाद है और असल पॉपुलेशन, आप उनसे बात तो करें, उनकी जिंदगी कितनी तबाह होगी, उनकी मैशत तबाह होगी ये ट्राइबल लोगों की, उनके वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनके कुछ कर नहीं सकते, उनकी जिंदगी दिन रात खौफ से वो उनको ज़हनी बीमारियां लाहक हो गई हैं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम वहां जाएं उनके पास और उनके साथ एक यकजहती और सॉलिडेरिटी शो करें? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू व्हेन वी गो टू वजीरिस्तान। वो जो मारे गए हैं ड्रोन्स में, एक मिनट, वो जो ड्रोन्स में मारे गए हैं वो तो मुझे समझ आ रहा है, जो इनोसेंट लोग आप बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं उनमें, कुछ खवातीन भी शामिल हैं। ये जो मुल्ला बरादर और बाकी लोग हैं जो बड़े बड़े अलकायदा के नंबर 3 हैं, इनसे भी आपको सिंपथाइज करेंगे? उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। आप प्लीज अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते ठीक कि वो चंद लोगों की वजह से सारी ये कौम जो है ट्राइबल एरिया में सफर कर रही है। जब तक आप उन ट्राइब्स के साथ जाके एक दोस्ती, अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे तो मिलिट्री ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे जाएंगे असली, और 100-200 जो है वो आम आदमी मारा जाएगा। ड्रोन्स रोकना शर्त है, उसके बाद ही आप बात कर सकेंगे, इज दैट ट्रू? ड्रोन्स रोकना शर्त है। ड्रोन रोकने के लिए हमें अपनी पूरी कुव्वत, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी रोज वायलेट हो रही है। अलकायदा का नंबर 3 अगर हमारी सरजमीन पर मारा जाता है तो वो क्या हमारे मुंह पे तमाचा नहीं मारता? हमारी सॉवरेनिटी को तमाचा नहीं मारता सर? सना, वो हमारी नाअहली है, वो बतौर रियासत हमारी नाअहली है। और तो अगर हम सिर्फ कि आपकी सॉवरेनिटी को बवाल न करें, अमेरिका को रोक लेंगे? अगर हम सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे, ठीक, आपका ख्याल है कि बंदूक गोली से सारी मसले हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। बंदूक गोली से कोई मसला नहीं हल होता। अच्छा, स्वात ऑपरेशन ठीक हुआ था, गलत हुआ था? स्वात ऑपरेशन उस वक्त जरूरी हो गया था कि जब ये लोग जो थे, इन्होंने चंद लोगों ने सारी स्वात की पॉपुलेशन पे कब्जा कर लिया था। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि हमें तो लोगों को रेस्क्यू करना है। वजीरिस्तान में कब्जा नहीं किया उन्होंने, वजीरिस्तान में कब्जा नहीं किया। ओके जी, साथ साहब कोई पॉइंट? इतना मेरा ख्याल है इसमें एक सेकंड, नहीं इस तरह ना करें, नहीं यू आर ए पार्टी, ये मुंडा बदतमीज है। आप ये ना करें, अब बैठ जाओ, डोंट डू इट। 2.5 गुना हमारी उम्र है, तुमसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा है आगे से। बैठ तो यार, डालें यूट्यूब पे, डालें, अपनी हरकतें भी डालें जरा साथ साथ। ये कोई तरीका नहीं है, ये लड़का बाहर जाएगा और इसके साथ वाले जाएंगे। भाई इनफ।